بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 2، حصہ اول، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی اہمیت۔ سیرت کی اہمیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دنیا بھر میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں آیا جو بغیر کسی مقصد کے آیا ہو، رہا ہو اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ گویا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، آنے کا بھی اور جانے کا بھی۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ سیرت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کائنات کے اندر بہت بڑی بڑی اور قد آور شخصیات پیدا ہوئی ہیں، جن میں سر فہرست سقراط ہے، ارسطو ہے، نپولین ہے، اس سے بڑے بڑے اور بھی لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن کسی کی بھی سیرت جو ہے وہ اس طرح محفوظ نہیں ہوئی یا مقبولیت نہیں ہوئی جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا گیا۔ اور ضرورت بھی تھی اس امر کی کہ انسان اپنا اس دنیا میں آنے کا اور رہنے کا اور اس دنیا سے جانے کے مقصد کو پہچانے، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور اس کے حوالے سے تمام نظام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت سے، اپنے قول و فعل سے اس دنیا کو دیے، ان کو سیکھے، ان کو جانے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ اور ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک ایسا نظام متعارف کروایا جائے جو نہ صرف عربوں کی بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی کرے، اور جسے متعارف کروانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اگر سیرت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عین قرآن پاک کے مطابق آپ کی تصویر اور تفسیر موجود ہے۔ یعنی کہ حضرت اماں عائشہ کی وہ روایت اگر دیکھی جائے جو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی سیرت سے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ گویا قرآن ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر بھی ہے اور تصویر بھی ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور لوگوں کو ان کے اعمال اور افعال کے حوالے سے بھی تنبیہ کرنے والے، گویا بتانے والے کہ اس کائنات میں تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے، تمہارے رہنے کا کیا مقصد ہے، اور اس دنیا سے چلے جانا بھی انسان کا ایک مقصد کے ماتحت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں سیرت سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بطور نمونہ پیش کیا، اور قرآن پاک بھی ہمیں اسی جانب اشارہ کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ گویا جو شخص چاہتا ہے کہ بہترین زندگی سپینڈ کرے اس دنیا کے اندر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف توجہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر بہت سے غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اور ایک ایسا نظام کھڑا کرنے والا جو دین کے، جو عین دنیا اور دین دونوں، مذہبی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی بالکل زندگی کے عین مطابقت رکھتا ہو، ایک ایسا نظام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ سیرت کی مزید اہمیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو رموز بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے حکیموں سے بھی حل نہ ہو سکے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی سیرت سے، چھوٹے سے ایک واقعے سے حل ہو جاتے ہیں۔ میں انتہائی مختصر سا ایک مسواک کے حوالے سے واقعہ عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے متعلق بیان فرمایا۔ میں پچھلے دنوں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں باقاعدہ فورنز نے مسواک کو اس کے فوائد گنواتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ہماری انوینشن ہے، یہ ہماری کریشن ہے، یہ ہم نے ایجاد کی ہے، اس کو کرنے والے کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آتی، اس کو کرنے والے کے دانتوں میں کبھی ریشہ نہیں ہوتا۔ یہ مزید اس کے اوپر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ صرف دنیاوی لحاظ سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے بلکہ دنیاوی اور دینی لحاظ میں بھی
دونوں معاملات میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اور جو جناب آدم علیہ السلام سے سیرت کا ایک تسلسل پیکر جو چل رہا تھا اخلاق کا، اس کی تکمیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کے فرمائی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اخلاق کے اعلیٰ منصب کو اس کی پایہ تکمیل کے لیے اس دنیا میں تشریف لایا ہوں، اور آپ ہی کی وہ ہستی ہے اور افعال ہیں جن کو تسلیم اور عمل کرنے کے بعد ایک انسان ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب دی 100 بہت ایک فیمس بک ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے دیکھیں وہ کرسچن ہے، آتھر جو ہے یہ اس کا رائٹر جو ہے وہ کرسچن ہے، اور وہ شخص پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ رہا ہے 100 عظیم ہستیوں کے اندر۔ اس سے سوال کیا گیا آپ کرسچن ہیں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھتے۔ اس نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ محمد دونوں لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور مذہبی لحاظ سے بھی، اتنے قلیل اور کم عرصے میں جو انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے وہ کسی شخصیت نے حاصل نہیں کی۔ اگر سیرت کا جائزہ لیں تو عرب کا وہ ماحول کہ جہاں پر قتل و غارت، خون ریزی، شراب، زنا، ڈکیتی، چوری، ایسے ماحول کے اندر آپ پروان چڑھے، اور اس قدر پاک دامنی سے کہ انہوں نے ہی آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا۔ بچپن سے لے کے جوانی تک، اور پھر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کر آخری سانس تک کی ہمارے پاس سیرت موجود ہے۔ کوئی آپ کو ایسا لمحہ نہیں ملے گا کہ جہاں پر نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بھی غفلت برتی ہو، بلکہ حضرت حمزہ کے جو قاتلین میں جو شامل تھے وحشی اور ہندا، ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کا اسلام بھی قبول کیا، ان کا ایمان بھی قبول کیا۔ آپ غریبوں کی اور یتیموں کی مدد کرنے والے، ان کے والی، اور دنیا کے کونے کونے میں آج آپ کی سیرت کے حوالے سے چرچے آپ کو زد خاص و عام ملیں گے۔ اگلے جو دو ہم بحث کریں گے جن موضوعات کے اوپر، وہ ایک ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، اور دوسرا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی عہد کی جو دور ہے اس میں جو حائل چند مشکلات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ بعثت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت چونکہ سے قبل کچھ غار حرا میں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہیں پر آپ کو پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہیں پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی 5 آیات نازل ہوتی ہیں جو کہ قرآن پاک کی بالکل ابتدا ہے۔ اب یہاں پر کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کرنے تھے، اس لیے میں پچھلی سلائیڈ کو ذرا جلدی اسکپ کر گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی پہلی دفعہ نازل ہوئی تو غیر معمولی ایک واقعہ تھا، چونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ گھر تشریف آوری ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ عمر میں آپ سے بڑی ہیں، اور بڑی خاتون کا فائدہ کیا ہے دیکھیں کہ وہ گھبرائیں نہیں، بلکہ انہوں نے آپ کو تسلی دی کہ اے محمد آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آپ نے تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، آپ تو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو کمزوروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اب ان کے جو ہے وہ فرسٹ کزن تھے ورقہ بن نوفل، جو کہ اس وقت تورات کے کاتب بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ جب انہوں نے یہ تمام باتیں سنی، واقعات سنے، تو جب ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کچھ پیشن گوئیاں کی کہ اگر جو آپ بتا رہے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ وہ فرشتہ برحق ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ یاد رکھیے گا اگر یہ میری پیشن گوئی سچ ہو جاتی ہے تو آپ کو آپ کے ہی گھر والے، قبیلے والے آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، اور اگر میں زندہ ہوتا اس وقت یا ہوں تو میں آپ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں گا۔ اب چونکہ اسلام کی باقاعدہ اعلان نبوت ہو گیا تو اب ضرورت کی دعوت اب ایسا ماحول تھا کہ عرب کے اندر صدیوں سے ایک شرک کی ایک زندگی چل رہی تھی، اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کرنا انتہائی مشکل تھا، چونکہ وہاں پر تو ایک کنویں کے اوپر گویا پانی کے اوپر جنگ و جدال ہو جاتا تھا، ہلکی سی بات پر تلواریں نکل آتی تھی۔ تو اس لیے ضروری یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو یا اپنے بہت ہی خاص جو لوگ تھے جن میں جناب صدیق اکبر، حضرت خدیجہ الکبریٰ، اسی طرح حضرت زید، اور اسی طرح آپ کے بھائی چچا زاد بھائی حضرت علی، ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی گئی اور انہوں نے قبول کی، اور حضرت صدیق اکبر کے توسل سے ہی جناب عبداللہ بن مسعود اور دوسرے دیگر بڑے بڑے جید صحابہ جو تھے وہ ایمان لے کر آئے۔ اب تبلیغ کا باقاعدہ اعلان ہونا تھا۔
یہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ اب اعلانیہ تبلیغ کی جائے. تو اس کو اب مخفی تو چونکہ رکھا نہیں جانا تھا, اسلام نے ایک باقاعدہ ورلڈ وائڈ کے اوپر آنا تھا, پوری دنیا کے اندر پھیلنا تھا, لہٰذا اس کی پھر تقسیم شروع کر دی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو پلان سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ نے اس لیے 3 سال بعد کوہ صفا پر آواز لگائی اور سب لوگ وہاں پر جمع ہوئے. اس پہاڑی کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر اگر کسی نے بہت ضروری اعلان کرنا ہوتا یا بات کرنی ہوتی تو وہ وہاں پر جا کر باقاعدہ اس کا اعلان کرتا. اس کے بعد پھر لوگ جمع ہوتے اور وہاں پر وہ اعلان کیا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا اور پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر جرار آ رہا ہے تو سب نے کہا ہم مان لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کے فائدے کی بات ہو رہی ہے تو سارے ان کے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی جی بالکل ہم مانیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. لیکن جیسے ہی آپ نے ایمان کی بات کی, اسلام کی بات کی, توحید کی دعوت دی, تو ساتھ ہی ابو لہب جو کہ وہاں پر موجود تھا اس نے دونوں ہاتھ چھٹک کے کہا کہ وائے محمد کہ تو نے ہمیں اس بات کے لیے یہاں پر بلایا, جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرمائی کہ جا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ تو نے میرے محبوب کی طرف اس طرح اشارہ کیوں کیا. اب آگے خطاب تھا عبد المطلب کی اولاد سے. گویا یہاں پر تمام عبد المطلب کی اولاد کو اکٹھا کیا گیا, وہ تمام سرداران جس میں عتبہ بھی تھا, شیبہ بھی تھا, ابو جہل بھی تھا, یہ تمام لوگ موجود تھے. اور ان کے سامنے بات واضح کر دی گئی کہ دیکھو میں یہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کا کفیل ہے, جو دین کے معاملات میں بھی, مذہبی معاملات میں بھی, دنیاوی معاملات میں بھی ہماری مدد کرے گا. اور اس بارے گراں کو میرے ساتھ اٹھانے میں میری کون مدد کرے گا. اب سب لوگ یہاں پر خاموش رہے چونکہ سب لوگ مخالفت میں تھے. لیکن آپ دیکھیں جرت مندانہ اور وہ تاریخی جملے جو جناب علی کے وہ جملے تھے. آپ نے فرمایا مجھے آشوب چشم کی تکلیف ہے, میری ٹانگیں پتلی ہیں اور نوعمر ہوں, لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. ان کے علاوہ سب خاموش رہے اور یہ بہت ہی بڑی ایک کامیابی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مشرکین کی جانب سے یہ کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں, جس طرح کہ 40 مسلمانوں کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حرم میں اعلان توحید کیا, جس میں مشرکین کی جانب سے حملہ کیا گیا اور اسی حملے میں جناب حارث بن ابی حالہ شہید ہوئے. اب مخالفت کے کچھ اسباب تھے, اس میں سے سب سے پہلا سبب تو یہ تھا کہ اسلام جو ہے ان کے اعتقادات کو, رسومات کو, تمام چیزوں کو باطل کر رہا تھا. اور ان کے معبود جن کی وہ پرستش کرتے تھے, جن کے آگے وہ جھکتے تھے, جن کے آگے وہ اپنا کھانا رکھتے تھے, نظر و نیاز کرتے تھے, ان سب کو آگ کا ایندھن, ان کے ماننے والوں کو بھی آگ کا ایندھن بتاتا تھا. اور قرآن مجید نے باقاعدہ اعلانیہ قریش کے بد اخلاقیوں کی پردہ دری کی اور بتایا کہ تمہارے اندر یہ چیزیں یا بدعمالیاں موجود ہیں. اور متولی کی کعبہ کی حیثیت سے عرب پر ان کا جو اقتدار قائم تھا, اسلام نے اسے بالکل ختم کر دیا. اور بنی ہاشم اور بنو امیہ باہم پرانے رقیب تھے, چونکہ بنو امیہ کا جو خاندان ہے, جو قبیلہ ہے, اس میں سارے کے سارے جرنیل پیدا ہوتے ہیں. اسی میں دیکھیں اب ابو سفیان بھی اسی میں سے ہیں, حضرت عثمان بھی اسی میں سے ہیں, حضرت خالد بن ولید بھی اسی میں سے ہیں, حضرت امیر معاویہ بھی اسی میں سے ہیں, یزید بھی اسی میں سے. تو یہ سارے لڑی جو ہے وہ بنو امیہ کے خاندان, اس میں سارے جرنیل پیدا ہوئے ہیں. اس لیے بنو امیہ آل ہاشم میں نبوت کے اعزاز کو برداشت ہی نہیں کر سکا اور اس لیے سب سے زیادہ مخالفت بھی اسی کی جانب سے ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو جنگ احد سے بھی قبل, جس میں جنگ احد میں بھی اگر آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید سامنے آئے تھے, جن کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے. ابو سفیان بھی اس وقت ادھر تھے. تو فتح مکہ کے بعد کی بات ہے تمام. اب جب بڑے بڑے سرداران نے دیکھا کہ بات ایسے نہیں بن رہی, تو وہ باقاعدہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں سمجھ لے کہ گائیڈر بھی تھے اور آپ کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ چلنے والے جناب ابو طالب, ان کے پاس تمام سرداران گئے اور انہوں نے جا کے شکایت کی کہ دیکھیں جی معاملات ایسے چل رہے ہیں اور ایسے آگے مشکل ہو جائے گا ہمارا چلنا, تو ضروری یہ ہے کہ آپ بھتیجے کو سمجھائیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا جی اگر آپ میرے ایک ہاتھ پہ چاند سورج بھی رکھ دیں تو میں پھر بھی اپنے کام سے, اپنے فریضے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہاں, یہ جب تک کہ مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوتی.
اس پر جب یہ پوری ایک تقریر سنی، پورا ایک بیان سنا، تو جناب ابو طالب نے سن کے بڑا متاثر بھی ہوئے، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا جو دل کرتا ہے کریں، میں اپنی قوت کے ساتھ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، جس کو جو کرنا ہے وہ کر لے۔ اور آخر تک جناب ابو طالب پھر آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب قریش کو جب پتہ لگا کہ یہاں پہ ہماری بات نہیں بنی، تو قریش نے اب اظہار ثانی کا ایک دوسرا رستہ کھول لیا۔ اب قریش نے جب شکایت کی اور کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں پایا، تو پھر اس میں عقبہ بن معیط جو ہے وہ سب سے پہلے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ایک رسی کی طرح ایک چادر جو ہے وہ ڈالی، اور وہ زور سے کھینچا، یہاں تک کہ آپ اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے، اور ان تمام سختیوں کے باوجود آپ نے خندہ پیشانی سے ان کو برداشت کرتے ہوئے اپنے فرض کی طرف آپ گامزن رہے۔ اب یہاں پر آخری بات جو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ قریش نے جب دیکھا کہ سختی سے بھی نہیں مان رہے، ایذا سے بھی نہیں مان رہے، تو اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کو لالچ دیا جائے دنیاوی۔ اب چونکہ عربوں کے ہاں کچھ چیزیں بڑی مشہور تھیں، جس طرح خاتون رکھنا، جس طرح دولت، جس طرح عیاشی کا کوئی سامان، یہ چیزیں ان کی سمجھنے کمزوری تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے سے تھے اور عرب تھے، تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہم آپ کو یہ لالچ دیتے ہیں، تو اس لیے شاید یہ کر رہے ہیں کہ مجھے ذرا سرداری دی جائے، مجھے کوئی حکومت دی جائے، مجھے کسی بت کی جو ہے وہ اختیار دیا جائے جس کی آمدنی مجھے ہے، کوئی اس طرح کا معاملات ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا اس میں عتبہ بن ربیعہ کو انتخاب ہوا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ ہے۔ اس نے کہا محمد بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، کیا کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، کسی امیر خاندان کے سردار کی بیٹی سے، یا تمہیں مال و متاع چاہیے، کیا چاہیے؟ تمام آفر جب کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر کچھ آیات نازل ہوئیں۔ جب وہ کلام حامیم صورت کی وہ آیات تھی کچھ نازل ہوئیں، تو جب اس نے وہ کلام سنا تو آ کر اس نے اپنے جو ہے وہ حواریوں کو بتایا، اپنے لوگوں کو جو مشرکین مکہ اور سرداران تھے ان کو کہا کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ سحر ہے نہ شاعری ہے، وہ کچھ اور ہی شے ہے۔ اب یہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ جو یہ نازل ہو رہا ہے یہ شاعری، کہانی یا کوئی اور چیز ہے، یہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ خود عرب تھے، وہ جانتے تھے کہ شاعری کا لیول کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ سحر کیا چیز ہے، وہ سب تمام چیزیں جانتے تھے۔ اور باقاعدہ اس کا یہ کلام تھا، وہ کہتا ہے، عتبہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر کلام آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا، میری رائے ہے تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو بھی ہماری عزت ہے، اور اگر وہ مطلب کامیاب نہیں ہوتے تو بھی عرب کی ہی عزت ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔